بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا، الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد، وسرت سيرا حسنا، وقاتلت القتال. الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات. الصحيح المذهب الأول. مفعول مطلق کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ مفعول مطلق اپنے فعل کے دو معنوں میں سے ایک معنی کا مدلول ہوتا ہے. اس کا فعل دلالت کرتا ہے زمانہ اور حدثی معنی پر، تو یہ مفعول مطلق حدثی معنی وجود میں آنے والے معنی کو بتلاتا ہے. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من امن کا یہی مطلب ہے. پھر مفعول مطلق کی تین قسمیں بیان کیا تھا. مفعول مطلق برائے تاکید، برائے نوع، برائے عدد. بمثله او فعل او وصف نصب كونه اصلا لهذين انتخب. شعر پڑھ کر کے یہ بتایا تھا کہ اس کا عامل خود اپنے جیسا فعل یا مصدر یا وصف ہوتا ہے. اسی کو بتاتے ہوئے کوفیین، بصریین اور ابن طلحہ کا مذہب بیان کیا تھا کہ مصدر اصل ہے یا فرع. اسی میں والصحیح المذہب الاول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مذہب اول بصریین کا ہے کہ ان المصدر اصل، کہ مصدر اصل ہے، فعل اور وصف اس سے بنے ہوئے ہیں. ضرب یضرب ضربا، تو ضربن یہ کیا ہے؟ اصل ہے. اس کو زمین میں گاڑ دو، اس سے ضربہ اور یضرب اور یضرب اور ضارب یہ سب اوپر پتے اور شاخیں ہیں. بصریین کا یہ کہنا ہے. کہہ رہے الصحیح المذہب الاول، صحیح یہی مذہب ہے، پہلا مذہب. دوسرا مذہب کیا ہے؟ دوسرا مذہب کوفیین کا ہے کہ فعل اصل ہے، یعنی ضربا ضربو یہ جڑ کی حیثیت ہے، اور اس میں سے مصدر پیدا ہوتا ہے. مصدر شاخ اور پتوں کے درجے میں.
حالانکہ ضربہ ضربہ ضرب یہ سب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس کو آلو کی طرح چھپا دے رہے ہیں، آلو کو زمین کے اندر کر دیے جڑ کی طرح، اور پیدا ہونے والے کو اوپر کر دیا، جو ہے پیدا ہونے والے کو اندر کر دیا اور جس سے پیدا ہوتے ہیں اس کو اوپر کر دیا۔ لیکن مذہب کوفیین کا مذہب یہی ہے کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس سے مشتق ہے۔ وذهب قوم، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ مصدر اصل ہے، فعل اور وصف، فعل مشتق ہے مصدر سے اور وصف مشتق ہے فعل سے، وہ ترتیب سے کہ مصدر اندر ہے، جڑ کے اندر، زمین کے اندر، اور اس سے پیدا ہوا فعل، تنے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ان تنوں سے پتے پیدا ہوئے۔ تو اس طرح فعل سے وصف مشتق ہو گیا اور فعل مصدر سے مشتق ہو گیا۔ اور یہ چوتھا قول ہے، ذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه، کہ مصدر اور فعل یہ سب اصل ہیں، دونوں اصل ہیں، مصدر کا اپنا گھر ہے، فعل کا اپنا گھر ہے۔ مصدر اپنی جڑ رکھتا ہے، اس سے فعل اور مشتقات بنتے ہیں، فعل اپنی جڑ رکھتا ہے، اس سے صیغے بنتے ہیں، ضرب ضربا ضربو ضربت، یضرب یضربان یضربون، یہ سب بنتے رہتے ہیں۔ لیس احدهما مشتقا من الآخر، ضرب ضربا سے مشتق ہو یا ضربا ضرب سے مشتق ہو، ایسا نہیں ہے۔ کہہ رہے والصحیح المذہب الاول، صحیح بصریین کا مذہب ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، اس لیے کہ ہر فرع شامل ہوتی ہے اصل کو اور زیادتی کو۔ کہ فرع کی پہچان یہ ہے کہ فرع میں تھوڑا سا اپنی اصل ہو اور اس پر تھوڑا سا اضافہ ہو۔ کوئی بھی شاخ ہو، فرع ہو، تو جہاں سے نکلی ہے اس کی اصل لے لے اور بقیہ کیا ہو، کچھ زیادتی ہو۔ تو اب ضربن سے ضربہ بنا ہے، تو ضربن کا حدثی معنی لیا ضربہ نے اور زمانہ بھی لے لیا، کچھ زیادتی لے لیا، تو یہ فرع کی پہچان ہے۔ جڑ رہتی ہے، جڑ جیسے اس سے پودے پیدا ہوتے ہیں، تو جڑ کا ذائقہ لے لیا اور اس کے بعد بقیہ پتے اور شاخیں اس پر اضافہ ہوتی رہتی ہیں۔ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، اس لیے کہ ہر فرع شامل ہوتی ہے اصل کو اور زیادتی کو۔ والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، اور فعل اور وصف مصدر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی طرح ہے۔ فعل جو ہے، مصدر کو دیکھو تو اس میں زیادتی ہو گئی، معنی حدثی بھی لے لیا جو مصدر سے لیا ہے، اور زمانے کا معنی بھی لے لیا، یہ زیادتی ہو گئی۔ وصف ضاربن، ضربن سے مارنے کا معنی لے لیا، آکل، عقل سے عقل کا معنی، کھانے کا معنی لے لیا، اور پھر نسبت بھی بتانے لگا، کھانے والا، فاعلیت کو بھی بتانے لگا، تو یہ زیادتی ہو گئی۔ والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، فعل اور وصف نسبت کرتے ہوئے مصدر کی طرف اسی طرح ہیں۔ لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، فعل اور وصف میں سے ہر ایک، يدل بتلاتے ہیں
علی المصدر و زیادت، مصدر کو یعنی مصدر کے معنی کو، و زیادت اور تھوڑی سی زیادتی کو، تھوڑا سا اضافے کو. کیسے؟ فالفعل يدل على المصدر والزمان، تو فعل بتلاتا ہے مصدر کو اور زمانے کو. تو فعل جو بتاتا ہے مصدر کو یہ تو اصل کا معنی لے لیا، اور زمانے کو جو بتاتا ہے وہ زیادتن و زیادتن، یہ تھوڑا سا اضافہ ہو گیا اصل معنی پر. فالفعل يدل على المصدر والزمان، تو فعل بتلاتا ہے مصدر کو اور زمانے کو. والوصف يدل على المصدر والفاعل، اور وصف جیسے ضارب، عاقل، جالس، والوصف يدل، اور وصف بتلاتا ہے مصدر کو اور فاعل کو. جالس جلوس کو بتلا رہا ہے، اور فاعل کو بیٹھنے والا، فاعلیت کا معنی بھی اس میں آ گیا. تو یہ 3 سطر 3.25 سطر کی عبارت میں اوپر کا خلاصہ کر دیا. والمذہب الاول الصحیح، بصرین کا مذہب صحیح ہے، اور دلیل دے دیا ہے 2.5 سطر میں. لأن كل فرع يتضمن الاصل وزیادة، ہر فرع اصل اور کچھ اضافے کو شامل ہوا کرتی ہے. والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، اور فعل اور وصف نسبت کرتے ہوئے مصدر کی طرف اسی طرح ہے. لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، اس لیے کہ فعل اور وصف میں سے، ہما کا مرجع فعل اور وصف، فعل اور وصف میں سے ہر ایک بتلاتے ہیں مصدر اور کچھ اضافے کو. والفعل يدل على المصدر والزمان، تو فعل بتلاتا ہے مصدر اور زمانے کو. والوصف يدل على المصدر والفاعل، اور وصف بتلاتا ہے مصدر اور فاعل کو. اب یہ شعر جو آیا تھا اس کی وضاحت کرنے کے بعد نیا شعر پیش کر رہے ہیں. توکیدا او نوعا یبین او عدد، تاکید کو بتلاتا ہے یا نوع کو، مفعول مطلق. یبین واضح کرتا ہے، بتلاتا ہے. مفعول مطلق یبین واضح کرتا ہے، توکیدن تاکید کو، او نوعا یا نوع کو، او عددن یا عدد کو. شعر کی وجہ سے حرکت کو ہٹا دیا ہے. او عدد، او عددن یا عدد کو. یبین بتلاتا ہے، مفعول مطلق توکیدن تاکیدن. وقد یوقد توکید اور اکد یوقد تاکید، دونوں مصدر آتا ہے. حمزہ شروع میں آئے، اکد یوقد تاکید، اور وقد واو لاتے ہیں حمزہ کی جگہ پہ، وقد یوقد توکید، دونوں کے ایک ہی معنی ہے. بتلاتا ہے مفعول مطلق تاکید کو یا نوع کو، او عددن عدد شعر کی وجہ سے، یا عدد کو. قصرت سیرتین، جیسے کہ میں چلا 2 مرتبہ چلنا. سیر ذی رشد، نیک شخص کے چلنے کی طرح. رشدن کے معنی نیکی، ذی معنی والا، نیکی والے کے چلنے کی طرح، یعنی نیک شخص کے چلنے کی طرح. تو اس پورے اس شعر میں کیا ہے، مفعول مطلق کی تینوں قسموں کو بیان کیا ہے، جو آپ کو پہلے ہی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتا دیا تھا کہ توکیدا لعاملہ او بیانا لنوعہ او عددہ. نحو ضربت ضربا وسرت، یہاں یہ سرت سیر زید وضربت ضربتین. تو انہی تینوں کو، چونکہ یہ بتایا تھا شارح نے، ابھی جو ہے متن والوں نے، ماتن نے، یعنی شعر میں نہیں آیا تھا جو اصل مصنف ہے شعر کی. یہ تو انہوں نے اس کی وضاحت کرتے اپنی طرف سے بتا دیا، لیکن اصل کتاب میں جو تینوں قسم مفعول مطلق کی ہیں
وہ یہاں ہے الفیہ ابن مالک میں. تو اسی لیے پھر سے بتانا پڑا، ورنہ پھر یہ تو آ چکی تھی بات. اگر کوئی آبجیکشن کرے، اعتراض کرے کہ ڈبل ڈبل کیوں بتا رہے ہیں، ایک مرتبہ بتا دیا، اتنا مشکل تو ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انہوں نے شارح نے علامہ ابن عقیل نے اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو ضروری سمجھا بتلانا تاکہ سمجھ میں آ جائے. بقیہ شعر میں اس کا ذکر نہیں تھا، یہاں پہ اب شعر میں باقاعدہ ذکر ہے. المفعول المطلق یقع علی ثلاثة احوال کما تقدم. مفعول مطلق واقع ہوتا ہے 3 حالتوں پر جیسا کہ گزرا، جیسا کہ اس کا بیان گزرا، جیسا کہ 3 حالتیں گزریں. کما تقدم. احدها ان یکون مؤکدا، ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ مفعول مطلق مؤکد ہو، تاکید کرنے والا ہو. ضربت ضربن، تو ضربن کیا ہے؟ ضربت کے مصدری معنی کی تاکید کر رہا ہے، اسی لیے اسے فاعل رہے گا مؤکد نہ کہ مؤکد. مؤکدن نہیں، مؤکدن، تاکید کرنے والا. جیسے ضربت ضربن. الثانی ان یکون مبینا للنوع، دوسری قسم یہ ہے کہ مفعول مطلق ہو نوع کو بیان کرنے والا. ابان یبین ابانتن، بیان کرنا، مبین بیان کرنے والا. نحو سرت سیر ذی رشد، ذی رشد میں چلا نیک شخص کے چلنے کی طرح. سیر ذی رشد، سیرہ یہ سرتو کے بعد آ رہا ہے، یہی مفعول مطلق ہے، لیکن یہ نوع کو بتا رہا ہے کس طرح چلا. شرابی کی طرح چلا یا نیک شخص کی طرح چلا. سیر ذی رشد. سیرہ راشدن کہہ سکتے ہیں، سیرہ صالحن کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو کہنا ہو. یہ تو شعر کی وجہ سے انہوں نے ذی رشد بڑھایا تاکہ شعر پڑھنے میں اونچے نیچے نہ ہو، وزن جو ہے اس کا اونچ نیچ اس میں نہ آئے، وزن اس کا باقی رہے. وسرت سیرا حسنا، اور میں اچھی چال چلا. سیرا حسنا یہ ہو گیا کیا؟ یہ برائے تاکید ہے. سیرا حسنا، اور حسن بڑھا دیا، اچھی چال چلا، تو یہ بھی کیا ہے؟ نوع کو بیان کر دیا. خراب چال نہیں چلا، اچھی چال چلا. وقاتلت القتال اس میں ہے، یہ ویسے بڑھا دیا. تھوڑا سمجھ رہے تھے کہ مجھ کو مفعول مطلق سمجھ میں آنے لگا، لکھنے والے نے ایک مثال اور بڑھا دیا، تو وہ مثال بیٹھی نہیں ہے. الثالث ان یکون مبینا للعدد، اور تیسری یہ ہے کہ عدد کو بیان کرنے والا ہو. نحو ضربت ضربتن، ضربتن مفعول مطلق ہے، ایک مرتبہ مارا. تو ضربتن ضربت کے حدثی معنی کو بتلایا اور اس کے ساتھ ساتھ اضافہ کی، ایک مرتبہ مارا. ضربتین 2 مرتبہ مارا. ضرباتن 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ مارا. تو 3 یہ زیادتن ہے، اور مارنا یہ حدثی معنی کو دوبارہ کہنا ہے، تو حدثی معنی کو شامل ہے اور اس پر اضافے کو شامل ہے، اور یہ عدد کو بھی بیان کر رہا تھا. یہ احدها الثانی و الثالث، یہ تینوں بیان کر دیا. وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجزل، اور کبھی نائب ہوتا ہے اس کا وہ لفظ جس پر مفعول مطلق دلالت کرتا ہے، جیسے کہ کوشش کر. کجد کل الجد، جیسے کہ کوشش کرو پوری طرح. وافرح الجزل، اور خوش ہو جاؤ. وافرح الجزل، اور خوش ہو جاؤ. خوش ہونا، خوش ہو جاؤ. قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه، کبھی کبھی نائب ہوتا ہے مفعول مطلق کا وہ لفظ
یدل علیہ جو مفعول مطلق کے معنی پر دلالت کرتا ہے، کا کل و بعض، جیسے کہ کل اور بعض، مضافین الی المصدری، مصدر کی طرف مضاف، نحو جد کل الجد، پوری طرح محنت کرو، جد یا جدو سے امر ہے، یہ جد جدہ جدو جدی جدہ اجددنا، کل الجد پوری طرح محنت کرو، کہ قولہ تعالی فلا واتخذ اللہ ابراہیم، کیا ہے اس میں عبارت چھوٹی ہے، فلا تمیلوا کل المیل، فلا تمیلوا کل المیل، یہ کل المیل، یہی کل کیا ہے، میل کا کہ قائم مقام ہے، وضربتہ بعد الضرب، بعض الضرب یہ ضربن کے قائم مقام ہے۔ وقت پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔